پاکستان کا دورہ کیا میسج لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے تھنک ٹینک کی جو خبریں آ رہی ہیں، ان کے تھنک ٹینک کی طرف سے جو مختلف اخبارات میں، امریکی اخبارات میں جو چیزیں آ رہی ہیں، خود جو پرسنلی بھی ان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے پاکستان کو بہت زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیے، ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اخبارات میں جو چیز چھپتی ہے وہ حکومت کا موقف ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے امریکہ کے بارے میں یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کے تھنک ٹینکس کیا ہوتے ہیں۔ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ان کے آزاد ادارے ہوتے ہیں جن میں مختلف دانشور اپنی دانشوری بگاڑتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی رائے کو حکومت توجہ دیتی ہے، کچھ کی رائے کو بالکل توجہ نہیں دیتی۔ اگر امریکہ پاکستان میں جو اخباروں میں چھپتا ہے صرف اس کی بنیاد پہ طے کرنا شروع کر دے کہ پاکستان کی خواہش کیا ہے، تو یہاں تو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ نیٹو کی رسد بند ہو جانی چاہیے، دوسرے صاحب نے کہہ دیا کہ ہر امریکی جو ڈرون یہاں ہو اس کو گرا دیا جائے۔ بعض ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں کوئی امریکی نظر آئے اس کو مار دینا جو ہے وہ عین جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو اہمیت اس طرح سے نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے کی کہ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ امریکہ کی حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ ہماری ریاست ہے، ان کی ریاست ہے، ہمیں یہ بین الریاستی تعلقات رکھنے چاہیے۔ اس کے اندر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بات جو ہر ایک کہہ رہا ہے وہ ریاستی پالیسی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ممبئی کے حملوں کے بعد دباؤ پاکستان پر آیا تھا، الحمدللہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ دباؤ اب پہلے سے بہت کم ہوا ہے۔ پاکستان نے پہلے ہی دن سے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ جو ہوا ممبئی میں وہ یقیناً ایک ظالمانہ کام تھا، اور یہ کہ یہ بہرحال پاکستانی ریاست کا، پاکستانی حکومت کا، پاکستان کے کسی قومی ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی فرد پاکستان سے متعلق اس میں ہوا تو دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا 9/11 جو ہوا تھا امریکہ میں، اس کے اندر سعودی عرب اور مصر ان کے لوگ شامل تھے، تو اس کا الزام سعودی عرب یا مصر پہ نہیں ڈالا گیا تھا، تو اس کا ہم پہ بھی الزام نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ اس کا الزام بھی پاکستان پہ ہی ڈایا تھا۔ سن لیجیے، پاکستان کے اندر دیکھیے اس میں مسئلہ، جو اصل مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ بعض تنظیمیں ہیں جن کے بارے میں بین الاقوامی رائے عامہ یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ ان گروہوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جو دنیا میں مختلف قسم کے شدت پسند اور دہشت گردی کے اقدامات میں ملوث ہیں۔ اب الحمدللہ حکومت نے ان کے خلاف اقدامات شروع کیے ہیں اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کی روشنی میں شروع کیے ہیں۔ چند روز سے میرا جو ہے، اور میں مطلب کہ سفیر ہوں، امریکی حکام سے رابطہ رکھتا ہوں، ڈو مور کی بات ہم نہیں سن رہے۔ یقیناً امریکہ کے حکام کا آنے کا جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس پر ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس انگیجمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ بدگمانیاں ہیں امریکہ کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں ان بدگمانیوں کو ہمارے بعض دوست جو ہیں اور پروان بھی چڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً ایڈمرل ملن جو امریکہ کے مسلح افواج کے سربراہ ہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری فوج کے سربراہ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد افواہ پھیلا دی گئی کہ جی انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت سرجیکل سٹرائکس کرے تو پاکستان اس کے خلاف اقدام نہ کرے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہ انہوں نے کہی، نہ پاکستانی فوج کے سربراہ ایسی بات کوئی سنتے اور سن کر گوارا کرتے، ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اب اس کے اوپر اداریے بھی چل رہے ہیں، کالم بھی چل رہے ہیں، تو ہمارے یہاں اصل میں یہ باتیں پھیلانے کا یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے معاملے پہ خبریں چل گئیں کہ جناب امریکہ نے مطالبہ کر دیا کہ ان کو بحال کر دیا جائے، تو اس کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے جب امریکی حکام آتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے دباؤ ڈالنے آئے ہیں۔ اب مرحلہ دباؤ کا نہیں ہے بلکہ باہم تعاون کے ساتھ ایک حکمت عملی بنانے کا ہے کہ جس کے اندر امریکہ کے توقعات اور پاکستان کی توقعات کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکالی جائے جس کے نتیجے میں ہم دونوں ممالک مل کے کام کر سکیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب جماعت الدعوہ پہ پابندی کا فیصلہ سیکورٹی کونسل نے کیا تو کیا وہاں جو یو این کے ریپرزینٹیٹو تھے پاکستان کے، ان کو یا آپ کو ہمارا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، جو امریکہ میں پاکستان کا سفیر ہے یا سفارت خانہ اس کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجیے کہ پروسیجر سمجھ لیں۔ بلکہ ابھی 1-2 روز پہلے میں نے ایک کالم نویس جو اس پہ کافی لکھ چکے ہیں ان کو فون کیا، اور میں نے کہا آپ نے اتنے عرصے میں کوئی، اب تو گوگل آ گیا ہے انٹرنیٹ پہ، تو آپ نے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ جا کے زحمت کی یہ دیکھنے کی کہ کیا پروسیجر ہے اس کا؟ اس پروسیجر میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا۔ وہ پروسیجر یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو کہتا ہے کہ ایک تنظیم ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے بارے میں یہ ہمارے الزامات ہیں، یہ وجوہات ہیں، وہ لے کے آتا ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے سامنے۔ سیکورٹی کونسل کے 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں اور 5 پرماننٹ ممبر ہیں۔
تو یہ 15 ممالک اس میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ کی حکومتی تنظیم ہو تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آ کے کہے کہ جناب ہماری حکومتی تنظیم ہے یا آپ ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. لیکن اگر ایک نجی غیر سرکاری تنظیم ہے تو حکومت کو دعوت بھی نہیں دی جاتی کہ آپ آئیں اور وضاحت پیش کریں. تو وہاں پہ سیکورٹی کونسل کے اندر اجلاس میں جماعت الدعویٰ کا کیس پیش کیا گیا, اور یہ آج کا پیش نہیں ہوا, یہ 2006 میں پیش ہوا تھا. جب 2006 میں یہ کیس پیش ہوا تھا تو اس کے بعد اس کے اندر بعض ارکان نے مزید ثبوت مانگنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں ہولڈ, انہوں نے ہولڈ رکھا ہوا تھا. جب یہ ممبئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ اس تجویز کو پیش کیا گیا تو اس بار کسی نے اس پہ ہولڈ نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کیا. ہوتی ہے حکومت جس ملک کی وہ تنظیم کام کر رہی ہوتی ہے, وہ ملک اگر اپنے طور پہ یہ کنونسڈ ہے کہ یہ تنظیم نہیں اس میں ملوث ہے تو اس کا ریویو کے لیے تو بھیج سکتی ہے. نہیں, یعنی ہم 100 جو اقوام متحدہ کے 192 ممالک ہیں وہ ان میں سے ہر ایک اس صورت میں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر حکومت کنٹیسٹ کرنا چاہے اور کہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ہمارے یہ دلائل ہیں, مگر اس کو آگاہ کیا جانا سیکورٹی کونسل کی جانب سے ضروری نہیں ہے. مثلا یہ کہ جب 9/11 کے بعد مختلف تنظیموں پر پابندی لگائی گئی تو اس کی یہ کوئی پرائر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ آپ کے ملک میں یہ تنظیم موجود ہے اس لیے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے, آپ کا کیا فرمانا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی, اس کا پروسیجر آپ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لیجیے. میں نے دیکھا ہے. میرا جو اس وقت کہنے کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان نے کیونکہ کوئی اس پہ پوزیشن نہیں لی ایون پابندی لگنے کے بعد, اس سے ایک چیز تو یہ ہے شاید پاکستان اپنے طور پہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ آرگنائزیشن انوالوڈ رہی ہے, اس لیے اس نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس چیز کو ریزسٹ کرے جو ہندوستان نے جو موو کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال آپ جب وزیر داخلہ آپ کے پاس مشیر داخلہ تشریف لائیں تو ان سے ضرور کیجیے گا کہ یہاں اندرونی طور پہ اس معاملے میں کیا رائے تھی. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انفرادی تنظیموں کے بارے میں, کسی ایک تنظیم یا دوسرے کے بارے میں ہم بات نہیں کریں. پاکستان کا قومی مفاد یہی ہے کہ پاکستان میں موجود کسی بھی تنظیم کے بارے میں بین الاقوامی طور پر یہ رائے نہ پائی جاتی ہو کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. دیکھیے اقوام متحدہ کے جو 15 ارکان ہیں سیکورٹی کونسل کے, ان 15 ارکان کا اس بات پر متفق ہو جانا کہ فلانی تنظیم دہشت گردی میں ملوث ہے, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ فلانے نے کیا غلطی کی, بڑی بات پہ توجہ کریں. موٹی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ایک تنظیم کے بارے میں پیش کیے گئے کچھ دستاویزات, اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث تنظیم ہے, اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیے ہم اور آپ, ہمارا ایک طرف قومی موقف ہے کہ جو ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں, مسئلہ کشمیر, مسئلہ فلسطین, جن کے اوپر ہمارے جذبات بڑے مضبوط ہیں, ان پر ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دوسری طرف اگر اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی یہ تعریف ہے اور دہشت گردی کی اس تعریف میں آنے والی تنظیموں پر پابندیاں لگائی جانی چاہیے, تو ہمیں بہرحال اس اقوام متحدہ کے فیصلے میں شریک ہونا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ اس بحث میں ہم الجھ جائیں کہ جناب آپ لوگوں کی سب کی رائے غلط ہے. کیونکہ دیکھیے کسی ملک کے لیے موجودہ زمانے میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دنیا کی رائے ایک ہو اور اس ملک کی رائے اس سے بالکل ہی مختلف ہو جائے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ خود وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ دنیا کا دوہرا معیار ہے, کشمیر اور فلسطین پہ ایک معیار دنیا رکھتی ہے اور بمبئی میں جب جو کچھ ہوتا ہے اس پر دوسرا معیار. تو ہمارے ملک کے تو وزیر اعظم خود یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ سوال پیدا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر کے حالات کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اسی حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر فاٹا میں یا سوات جیسے علاقوں میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ناکام ہو جاتی ہیں, صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, اس صورت میں آپ کو کیا سینیریو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سے متعلق نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے درمیان طے ہو جانا. نہیں, یہ اس لیے تعلقات سے متعلق ہے کیونکہ امریکہ براہ راست فاٹا میں اٹیک کرتا ہے. اب یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہر ملک کو اپنی خود مختاری یا سوورنٹی
کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ تحفظ صرف غیر ملکوں کے مقابلے میں نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ان قوتوں کے خلاف بھی کرنا ہوتا ہے جو اس سوورنٹی کو ملک کے اندر سے تھریٹن کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز پاکستان کے کسی بھی علاقے میں قانون اور آئین کی بالادستی منوانے میں ناکام ہوں۔ ایسا نہ یہ آپشن ہمارے لیے ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک بریک کے بعد آپ